بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن مجتبیٰ کی زندگی غیر معمولی ہے، بہت غیر معمولی۔ شجاعت بھی باپ کی طرح ہے۔ میں نے گزشتہ شب برسی تھی بات کہ جنگ جمل میں مولا نے پہلے محمد ابن حنفیہ کو بھیجا تھا، وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو مولا نے امام حسن کو بھیجا اور آپ نے خاتمہ کیا جنگ کے خاتمے میں مؤثر کردار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اس طرح باپ کے دوش بدوش، ہر جنگ میں باپ کے دوش بدوش، جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو۔ ایک بات بھی چونکہ صاحبان دانش بیٹھے ہیں پہنچا دوں، بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے امام حسن مجتبیٰ نے صلح کیوں کی، حکومت کیوں چھوڑی؟ صلح کا لفظ تو مشکل کہنا، حکومت کیوں چھوڑی؟ باپ کے بعد حاکم بنے تھے، لیکن اگر بات یاد رہے، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ رشوت کا کھیل بہت طویل ہو چکا ہے۔ جو کام یوں نہ ہو سکے وہ رشوت سے آسانی سے ہو جاتا، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جناب ملک بنایا تھا قائد اعظم نے اور چل بھی رہا ہے انہی کے ذریعے سے، جو کام ویسے سیدھے سیدھے نہ ہو سکے آپ نوٹ رکھ دیں، جتنا زیادہ نوٹ رکھیں گے اتنی اچھا کام ہو جائے گا۔ تو تقریباً ہر محکمے کا حال ہے۔ صفین میں جنگ صفین کئی مہینے جاری رہی، جب مقابلے پر جو ظالم تھا اس نے محسوس کیا کہ اب شکست نزدیک ہے، تو اس نے بہت سی اشرفی کی تھیلیاں مولا کے لشکر کے لوگوں میں تقسیم کرائی اور ان سے وعدہ لیا کہ جب میں اشارہ کروں تو تم لوگ قرآن اٹھا دینا، قرآن اٹھا دینا کہ اب ہم اس قرآن سے فیصلہ چاہتے ہیں، جنگ روکتے ہیں۔ وہ وقت قریب آ گیا۔ مولا کے کمانڈر ان چیف تھے جناب مالک اشتر۔ ادھر جب ظالم نے محسوس کیا کہ اب شکست بالکل نزدیک ہے، اس نے اشارہ کیا ان لوگوں کو جن کو رشوت دی جا چکی تھی، انہوں نے قرآن اٹھا کہ بس اب جو ان روک دی جائے، فیصلہ قرآن سے ہوگا۔ مالک اشتر بالکل اس جگہ پہنچ چکے تھے جہاں ظالم بیٹھا تھا۔ امام نے ان کو بھیجا، اپنا نمائندہ بھیجا کہ مالک سے کہو واپس۔ مالک نے کہا مولا 10 منٹ دیجئے، میں سر لے کے آ رہا ہوں۔ مولا نے جواب کہلوایا مالک جتنی دیر میں تم اس کا سر لاؤ گے اتنی دیر میں تمہارے مولا کا سر کٹ چکا ہو۔ فوراً بھاگے ہوئے۔ یہ رشوت کا اثر تھا جس کی بنا پر ظاہر ہے کہ معاملات الجھ گئے اور ظالم اسی طرح سے اپنے علاقے میں مسلط رہا اور مولا کو جنگ روکنی پڑی۔ یہی عنوان رہا ہے امام حسن مجتبیٰ کے دور میں، چونکہ یہی لوگ جو مولا کے لشکر میں تھے، وہی جب مولا کی شہادت ہوئی اور امام حسن مجتبیٰ نے اقتدار سنبھالا تو یہ لوگ امام کے لشکر میں تھے۔ اب رشوت کا بازار اور گرم ہوا، اتنا گرم ہوا کہ ایک روز امام نماز پڑھا رہے تھے تو ان ملعونوں نے جو رشوت لے چکے تھے امام کا مسلح کھینچ لیا۔ پھر امام کو اتنا مجبور کیا کہ وہ کوفہ چھوڑ کر مدائن چلے گئے۔ مدائن میں خود امام کے اپنے لوگوں نے امام کو زخمی کیا اور کئی روز آپ زیر علاج رہے۔ ایسی حالت میں کیسے مقابلہ ہو سکتا؟
ظالم نے امام کے پاس میسج بھیجا کہ آپ کے سب لوگ جتنے نمایاں افراد ہیں سب میرے قبضے میں آ چکے ہیں، باقی لوگوں کی اگر آپ بقا چاہتے ہیں تو حکومت چھوڑ دو۔ آل محمد کے لیے حکومت کوئی چیز نہیں ہے، ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر کے بعد حکومت نہیں ملنے دی گئی تو کیا مولا کی عظمت میں فرق آ گیا؟ نہیں، مولا اسی طرح سے اپنی منزل پر رہے۔ ان کا نام کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، قیامت تک بلند رہے گا۔ حکومت ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں۔ چنانچہ جب اس کا میسج آیا کہ آپ کے سارے لوگ جتنے جن پر آپ کا اعتماد ہے، جتنے سردار لشکر ہیں، سب میرے قبضے میں، حکومت چھوڑ دیجیے تاکہ باقی لوگ بچ جائیں، ورنہ یہی لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھیوں کا یہ خاتمہ کریں۔ میں نے خرید چکا ہوں میں ان کو۔ ایسی صورت میں امام کے لیے چارہ کیا تھا؟ امام کے لیے چارہ کیا تھا؟ باقی لوگوں کو قتل ہو جانے دیں یا حکومت چھوڑ دیں؟ آل محمد کے نزدیک حکومت چھوڑنے میں کوئی پریشانی کبھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی عظمت حکومت سے وابستہ نہیں ہے، حکومت ان کی محتاج ہے، وہ حکومت کے محتاج نہیں۔ اور کتنا خوبصورت جملہ علامہ طحاوی نے لکھا ہے، لکھتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد جتنے لوگ مسند خلافت پر بیٹھے، خلافت نے ان کو عزت دی، مگر صرف ایک ذات ایسی ہے جس کو خلافت نے عزت نہیں دی، بلکہ جس نے خلافت کو عزت دی ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ذات کرام۔ تو جب اس نے دستاویز دیجیے کہ میں سادہ کاغذ بھیج رہا ہوں، آپ جو چاہے شرائط لکھ دیں، حکومت چھوڑ۔ تو امام کو چونکہ حکومت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، امام نے کہا ٹھیک۔ اچھا، اب یہاں بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ جناب ایک بھائی نے صلح کی، دوسرا جنگ کے لیے نکلا، ایسا کیوں ہوا؟ غور کیجئے، چونکہ صاحبہ نے دانش عرض کر رہا ہوں، ایک بھائی نے صلح کی، دوسرے نے جنگ کی، مگر ایک بات پیش نظر رہے، امام حسن مجتبی نے حکومت چھوڑی ہے سن 41 ہجری میں، شہید ہوئے سن 50 ہجری میں، 9 سال خاموشی کی زندگی۔ 50 ہجری میں منصب امامت پر حسین ہے، امام حسین ہے۔ امام حسین نے کب تک خاموشی اختیار کی؟ سن 60 ہجری تک۔ غور کیجئے، امام حسن مجتبی نے خاموشی اختیار کی 9 برس، امام حسین نے خاموشی اختیار کی 10 برس۔ حاکم وہی تھا نا شام کا، تو حاکم شام جب تک اپنی جگہ رہا، امام حسن بھی خاموش، امام حسین بھی خاموش۔ جب شام میں حکومت بدلی اور نیا جو حاکم بنا اس نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ غور کیجئے، بیعت کا مطلب بیچ دینا، ہم اپنے آپ کو آپ کے ہاتھوں بیچ دیں کہ آپ جو چاہے کریں۔ پیغمبر اسلام سے جو لوگ بیعت کرتے تھے وہ یہی ہوتا تھا کہ ہماری جان آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہیں گے ہم رہیں گے، آپ چاہیں گے میدان میں جا کے شہید ہو جاؤ، ہم شہید ہو جائیں گے۔ تو بیعت کا معنی بیچ دینا ہے۔ کبھی کوئی الہی نمائندہ کسی غیر کی بیعت کر نہیں سکتا، نہ آدم نے ابلیس کی بیعت کی ہے، نہ ابراہیم نے نمرود کی بیعت کی ہے، نہ موسیٰ نے فرعون کی بیعت کی ہے، نہ عیسیٰ نے قوم یہود کی بیعت کی ہے، نہ پیغمبر نے ابو سفیان و ابو جہل و ابو لہب کی بیعت کی ہے، نہ مولا نے منافقین کی بیعت کی ہے، نہ حسن مجتبی نے
حاکم شام کی بیعت کی ہے، نہ حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت کر سکتا۔ وہاں بیعت کا مطالبہ ہے، یہاں حکومت چھوڑنے کا مطالبہ ہے۔ حکومت ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لے جاؤ، اس حکومت کی ہمیں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ امام وقت کا کام ہدایت بشر ہے۔ تو ٹھوکر مار دیے امام حسن مجتبی، لے جاؤ اپنے حکومت۔ ہاں بیعت نہیں کر سکتا کوئی الہی نمائندہ کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسن سے ظالم نے حکومت مانگی تھی، بیعت نہیں مانگی تھی۔ امام حسین سے ظالم نے حکومت نہیں مانگی تھی، بیعت مانگی تھی۔ الہی نمائندہ بیعت نہیں کر سکتا، حکومت چھوڑ سکتا۔ تو بھائی نے بتا دیا، اسی لیے فرق ہے۔ پیغمبر کا مشہور فرمان ہے، الحسن والحسین امامان قاما و قعدا۔ حسن حسین دونوں امام ہیں، چاہے بیٹھے رہیں یا کھڑے ہو جائیں، امام ہی ہے، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ان کا ہر عمل مشیت پروردگار کے مطابق۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اے آل محمد تم صرف وہ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، صرف وہ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ امام حسن کی زندگی، ایک واقعہ اور بتا دوں جسے اندازہ کیجئے۔ اور یہ امام حسن کا حکومت چھوڑنا بالکل ویسے ہی جیسے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے صلح کی تھی۔ جب سن 6 ہجری میں سرکار دو عالم 1400 افراد کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے تھے، جب مکے مدینے سے روانہ ہو کر حدیبیہ تک پہنچ گئے۔ حدیبیہ مکے سے 22 کلومیٹر پر ہے، یعنی 15 میل۔ وہاں پر کچھ مشرکین آئے، ان کا نہیں جناب مکے نہیں جا سکتے، مکے نہیں جا سکتے۔ تو پیغمبر نے کہا بھی میں صرف عمرہ کرنے نہیں جا رہا ہوں، نہیں جا سکتے۔ تو وہاں پر ایک معاہدہ ہوا، صلح نامہ تیار ہوا کہ ٹھیک ہے اس سال نہیں جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، اگلے سال آئیں گے، اگلے سال آئیں گے۔ یہ معاہدہ صلح تھا کہ ہمارے تمہارے درمیان اس معاملے پر معاہدہ ہو رہا ہے، صلح نامہ تیار ہو رہا ہے کہ میں اس سال واپس جا رہا ہوں، عمرہ کے لیے نہیں جاؤں۔ اسی وقت پیغمبر نے پیشین گوئی کر دی تھی، جس طرح آج مجھے مشرکین سے صلح کرنی پڑ رہی ہے، ایک وقت آئے گا جب میری اولاد کو منافقین سے صلح کرنی پڑے گی۔ وہ کل پیغمبر کی صلح تھی مشرکین کے ساتھ، یہ نواسی کی صلح ہے منافقین کے ساتھ۔ وہ بھی دین کی بقا کے لیے تھی، یہ بھی دین کی بقا کے لیے۔